بیماریوں کا علاج صدقے سے، دکھوں کا علاج صدقے سے۔ اگر تو کسی گناہ کی بیماری میں مبتلا ہے، کسی عیب کی بیماری میں مبتلا ہے، اور اس کا معاملہ اللہ اور تیرے درمیان ہے، اللہ نے تیرا پردہ رکھا ہوا ہے، اس بیماری کا علاج بھی صدقے سے کر کے دے، اللہ تیرے اس بیماری کا علاج بھی کر دے، صدقے سے کر کے دے، صدقے سے۔ مجھے کراچی کی بات یاد ہے، میں کراچی میں جب پریکٹس کرتا تھا خیابان راحت ڈیفینس فیز 6 میں، وہاں ایک صاحب میرے پاس آئے، وہ کسی شعبے سے تھے، ان کا مشہور نام ہے، مجھے کہنے لگے میرے فلاں فلاں کام، فلاں کارنامے، پر کچھ کارنامے ایسے ہیں جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا، وہ میرے کالے کارنامے ہیں اور میں باوجود چاہنے کے اس سے نجات نہیں پا سکتا۔ کوئی آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ میرا حوصلہ بڑھ جائے اور میرے اندر طاقت آ جائے، جب وہاں سامنے جاتا ہوں نا بس میرے سارے عہد و پیمان ٹوٹ جاتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں ہے، اور بہت تجربہ شدہ چیز ہے۔ میں نے کہا میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت نیک اور سخی اور بڑے مالدار کے بیٹے تھے۔ ان کا والد نیک تھا، دیانتدار تھا، سخی تھا اور بہت بڑا مالدار تھا، یہ ان کے بیٹے تھے۔ مال و دولت کی فراوانی یہ لگ گئے کسی دوسری دنیا میں اور رقص و سرود میں، اور یہ ایسے لگے، لیکن ان کی والدہ ان کی طرف سے صدقہ کرتی رہی، اور پھر انہیں احساس ہوا تو انہوں نے بھی صدقہ کیا اور بہت زیادہ کیا، اور پھر اللہ کی شان کریمی دیکھیں کہ یہ بندہ وقت کا امام، محدث، ولی، کتب، ابدال، غوث، اللہ کا نیک بندہ، اور آج بھی لوگ ان کے نام کو سن کے چومتے ہیں کہ اولیاء کا نام ہوتا ہی ایسا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لا خوف ہونے لا حزن ہونے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے اپنی صوفیانہ شاعری میں ان کے بارے میں یہ لفظ فرمایا کہ وہ لا خوف ہوتے ہیں اور لا حزن ہوتے ہیں، تو ان کو اللہ پاک نے بڑی بڑی نعمتیں اولیاء کو عطا فرمائی ہوتی ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو اولیاء کا سچا قدردان بنائے اور سچا ادب نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ ان کے صدقے کی وجہ سے اللہ نے ان سے یہ چیز چھڑا دی اور انہیں اپنی خاص ولایت عطا فرمائی۔ میں نے کہا میں اس بھروسے کی بنیاد پہ عرض کر رہا ہوں، آپ بھی صدقہ کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کی مخلوق دکھیاروں کو، بیچاروں کو، ضرورت مندوں کو اور مستحقین کو تلاش کر 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 کے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا شروع کر دیں، اللہ غیب سے تیرے کام بنا دے گا، اور سچ ہے اس کے کام بنے۔ میں کیا بتاؤں، بیوی کی اپنی زندگی تھی، شوہر کی اپنی زندگی تھی۔ کہتا تھا مجھے میں 3 تلوار رہتا ہوں، کلفٹن کا علاقہ ہے، 3 تلوار کراچی میں، کہنے لگا وہاں رہتا ہوں، بڑا گھر ہے، بڑا رزق ہے، بڑا نام ہے۔ شام کو بیوی اپنی زندگی میں اپنے دوستوں کے ساتھ اور میں اپنی زندگی میں اپنے دوستوں کے ساتھ، کہنے لگا ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اب تو ہمیں شرم بھی نہیں آتا۔ اور یہ لفظ مجھے یاد ہے، اور کہا کہ اب میرے اندر احساس ہے، بیوی کے اندر احساس نام کی چیز نہیں، وہ اپنے قلبوں میں اور میں اپنی زندگی میں۔ اور کہا کہ کوئی ممکن ہے؟ میں نے کہا بالکل ممکن ہے۔ صدقہ بلاؤں کا کیا ہے؟ صدقہ بلاؤں کا کیا ہے؟ رد ہے، توڑ ہے، اور گناہ سے بڑی کوئی بلا ہے، گناہ سے بڑی کوئی وبا ہے، اور گناہ سے بڑا کوئی مرض ہے، اور گناہ سے بڑا کوئی اللہ کے خاص بس کچھ نہیں، گناہ سب کچھ ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کو اتنی بیماری ہوئی کہ بدن میں کیڑے پڑ گئے، اور ہر وقت کہتے تھے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت اتنی بڑی بیماری اور اتنا بڑا شکر؟ اور میں اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں
اللہ نے اتنی بڑی بیماری میں مبتلا کیا ہے، اتنے بڑے گناہ میں مبتلا نہیں کیا، اتنا بڑا شکر ادا اس لیے کرتا ہوں۔ اتنے بڑی بیماری میں مبتلا کیا ہے، وہ اتنے بڑے گناہ میں مبتلا نہیں کیا۔ میں نے کہا آپ صدقہ کرنا شروع کر دیں، اور کرتے رہیں، اور اللہ پاک سے عرض کریں مولا بس میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں، تیرے حبیب کا فرمان ہے صدقہ بلاؤں کا رد ہے، مولا مجھے اس بلا سے تو نکال دے، اس بلا سے تو نکال دے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ شام مجھے اچانک کہیں اور جگہ ملے، اللہ اکبر، مجھے ملے اور میں نے کچھ پہچانا اور میرے پاس آئے اور ایسے میرا ہاتھ پکڑ کے دونوں ہاتھوں سے انگوٹھے میں انگوٹھا دیا اور پکڑ کے ایسے جھٹکا دیا اور کہنے لگے میں رب کو مان گیا ہوں۔ میں نے کہا پہلے نہیں مانتے تھے؟ کہہ رہے سچ ہے میں رب کو نہیں مانتا تھا، نعوذ باللہ، میں رب کو نہیں مانتا تھا، لیکن آپ کے صدقے کے عمل نے مجھے رب بھی منوا دیا ہے اور گناہوں کی دلدل سے بھی نکال دیا ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا کہ میں نے بیوی کو کہا تو بھی صدقہ کر، مال دولت بہت زیادہ۔ بیوی نے میدے کی سرجری کروائی تھی، اپنا میدا، پیٹ بڑھ رہا تھا، چربی بڑھ رہی تھی، اپنا میدا آدھا کروا لیا تھا، چھوٹا کروا لیا تھا تاکہ میں کچھ زیادہ کھاؤں ہی نہ، چھوٹا کروا لیا تھا۔ اور ایک دفعہ میرے سامنے کہنے لگی جب میں ڈانس کرتی ہوں میرا پیٹ لٹکتا ہے، مجھے شرم آتی ہے، تو اس کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے بہت زیادہ کیا، اب سرجری کروا دی، اب بہترین میرا جسم سلم ہو گیا ہے اور سمارٹ ہو گیا ہے اور یہ فلاں فلاں۔ کہنے لگے میری بیوی نہیں مانی، وہ اپنی دنیا میں کھوئی رہی اور میں بھی اپنی دنیا میں کھویا رہا۔ جیسے میں کہتا ہوں نا سگریٹ پینے والے کو دیکھیں تو یا مانے ہو پڑے، اور ایک دفعہ بندہ مجھے کہنے لگا اگر سگریٹ نہ چھوٹے، میں نے کہا پی بھی صحیح یا مانے ہو پڑھ بھی صحیح، مجھے اس کریم کی ذات سے امید ہے اللہ اپنے نام کی تاثیر دکھائے گا۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ پیتا بھی جا گناہ بھی کرتا جا، یعنی چھوڑنے کی پوری کوشش کرنی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میری بات سے یہ آپ مطلب نہ لیجئے گا، چھوڑنے کی پوری کوشش کر، اللہ نے دنیا میں اختیار دیا ہے اس کو پورا استعمال کر، کوشش بھی پوری کر۔ اگر جہاں تو بے بس ہو، اپنے آپ کو بے بس بنا بھی نہ، ہاں بے بس ہے، پھر اللہ کا نام یا مانے اور پڑھتا جا، تو اس سے سگریٹ نشہ چھوٹ جائے گا اور بے شمار لوگوں سے چھوٹا۔ میں نے اس سے عرض کیا، مجھے کہنے لگا میں بے بس تھا اور مجھ سے کچھ نہ ہو سکا، میں صدقہ کرتا گیا اور ہر دفعہ صدقہ اس نیت سے کرتا گیا کہ اللہ گناہ سے بڑے کوئی وبا، بلا، بیماری نہیں ہوتی، اللہ مجھے گناہوں کی بیماری سے بچا۔ اور کہا کہ پھر اللہ پاک نے میرے ساتھ ایسا کیا، ایک رات میں سویا ہوا تھا، ریٹ نائٹ آیا تھا اور میں نے پیا ہوا تھا، کوئی رات ایسی نہیں میں پیے بغیر نہیں سوتا تھا، میں پیا اور سویا ہوا تھا، اور سوئے سوئے اچانک میری آنکھ کھلی تو فجر کی اذان میرے کانوں میں کئی سالوں کے بعد پڑی، کئی سالوں کے بعد فجر کی اذان میرے کانوں میں کئی سالوں کے بعد پڑی، اور کہا کہ میں بس اچانک اذان پڑی نا تو بس میری آنکھ کھل گئی اور میں اذان سنتا رہا اور اذان کے بول میرے دل میں اتر گئے۔ کیوں؟ اوپر سے فیصلے ہو چکے تھے، اوپر سے فیصلے ہو چکے تھے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اللہ والو، اللہ سے عرض کیا کرو مولا میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں، مولا میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں، مولا میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں۔ اوپر سے فیصلے ہو گئے، جب فیصلے ہو گئے نا پھر کام بن جاتے ہیں۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رہ کے بھی جل گئے۔ اللہ کا ہاتھ جب ہاتھ میں آ گیا پھر تو کام بن گیا۔ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، ہاں یہ ہے خالص توحید۔ اللہ پاک جل شانہ نے خالص توحید مجھے آپ کو دی ہے،
وہ صحابہ کی زندگی میں، اہل بیت، اولیاء، صالحین، بزرگان دین کی زندگی میں ملتی ہے۔ سچ بتاؤں، کوئی اولیاء کا گستاخ ہے وہ کہے کہ مجھے خالص توحید مل جائے، اسے نہیں ملے گی۔ تو کیا کہا؟ بس رات کو اذان کی، وہ صبح، مجھے رات کہہ رہا تھا، میں رات ہی کہتا ہوں، مجھے کہنے لگا رات کو وہ اذان کے لفظ میرے اندر کھلتے چلے گئے اور میرے اندر بے تابی پیدا ہوئی، اور میں اٹھا اور مجھے تو صحیح وضو کرنا نہیں آتا تھا، میں جھوم رہا تھا اور میں نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد میں نے اذان نماز پڑھی، بس جیسے پڑھی اس کے بعد لیٹا، مجھے نیند نہ آئی، بس میری زبان پہ کہا کہ صرف ایک لفظ آیا، سبحان اللہ۔ مجھے سبحان اللہ آتا تھا اور سب کچھ بھول چکا تھا۔ اللہ کا میں سبحان اللہ پڑھتا رہا، بس زندگی کا میرا رخ بدلا۔ ہائے ہائے، میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا۔ مال ہی خرچ کیا تھا نا، جان خرچ نہیں کی تھی، لیکن جن غریبوں کے لیے مستحقین کو ڈھونڈ کے ان کی آہوں نے، ان کی دعاؤں نے عرش کو ہلایا۔ مولا، اس نے نہیں بتایا، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اس نے نہیں بتایا، ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے عیبوں میں اور کبائر اور کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہے۔ اللہ تیری چاہت ہوگی تو ہو جائے گا نا، الا ما رحم ربی، مولا اس پہ رحم فرما اور اسے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، توبہ کرنے والوں میں شامل فرما۔ اور کہا کہ میری زندگی بدل گئی۔ اس کے بعد میری بیوی کے اندر انقلاب آیا، میں نے جب بھی صدقہ کیا بیوی کا تصور ساتھ ضرور کیا۔ اور میں آپ سے ایک منت کروں گا، بس بات ختم کر رہا ہوں، ایک درخواست کروں گا، آپ جب بھی صدقہ کریں آپ 3 نیتیں کر لیا کریں۔ سنیں، سب سے پہلے پوری امت کی، جو میرا ہے وہ تیرا ہے، اور جو تیرا ہے وہ سارے عالم کا ہے۔ اعمال سے پلنے، بننے اور بچنے کا یقین، یہ تسبیح خانے کے اعلان ہے، یہ تسبیح خانے کا پیغام ہے، یہ تسبیح خانے کا منشور ہے۔ سب سے پہلی نیت پوری امت پہ، اور امت میں یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو، مسلمان، آگ کے پجاری، کمیونسٹ، اللہ کو نہ ماننے والے، مدینے والے کو نہ ماننے والے، اولیاء کو نہ ماننے والے، وہ سارے امت کے ان لوگوں کو پہلے امت، اور دوسرا اپنی ذات، اور تیسرا قیامت تک کے لیے اپنی نسلیں۔ امت میں سارے آگے نا، پھر اپنی ذات، اور پھر قیامت تک آنے والی اپنی نسلیں۔ دیکھو، میں قرآن پاک کی بات بتایا کرتا ہوں، وہ جو خزانہ نکلا تھا نا، خضر علیہ السلام کے دیوار سیدھی کی تھی، اور قرآن میں ہے کہ بچوں کا خزانہ تھا، اگر دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ آؤٹ ہو جاتا، نکل آتا، اور لوگ لوٹ لیتے۔ بچے جب جوان ہو گئے، ابھی تم طفل ناداں ہو، کہیں کھودو کہ دل میرا تمہاری ہی لیے رکھا ہے، لے لینا جوان ہو کر۔ اور جو بچے جوان ہوں گے پھر خزانہ ان کو دے دیں گے۔ فرمایا ان کی 7 پشتوں کا پہلے ایک بزرگ تھے، وہ اللہ کے نیک بندے تھے، 7 نسلوں کے بعد اللہ نے یہ صلہ دیا کہ ان کی دولت کی حفاظت کی۔ ہاں، دعا سن لیجئے، دعا، نیکی، عبادت، صدقہ، اس کا اجر نسلوں تک ملتا ہے، یعنی رحمت نسلوں تک چلتی ہے، عذاب لعنت بھی نسلوں تک چلتی ہے۔ تو 3 نیتیں کریں گے، میری بات غور سے سنیں، اہم بات کر رہا ہوں، آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ 3 نیتیں کریں گے، پہلی نیت پوری امت، اور دوسری نیت اپنی ذات۔ اچھا، اب اس نیت پہ ایک بڑا فائدہ بتاؤں۔ ایک حدیث میں آئے، جب کوئی بندہ کسی دوسرے مسلمان کے لیے کوئی خیر کی دعا مانگتا ہے، دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے آمین، اللہ پہلے اس کو دے۔ معلوم ہوا کسی دوسرے کے لیے خیر چاہنے والا، اس کے لیے فرشتہ آمین کہتا ہے،
سوچیں یہ تو ایک بندے کے لیے خیر چاہنے والا ہو جو پوری امت کے اربوں، امت میں انسان نہیں جن بھی آتے ہیں، اور جن پتہ نہیں کتنے ہوں گے. اب وہ کوئی جن والی سرکار ملے تو مجھ سے پوچھیں اللہ جانے جن کتنے ہوں گے. جو پوری امت کے لیے کرے گا اس کے لیے کتنے فرشتے آمین کہیں گے؟ کوئی گمان ہے آپ بولیں؟ اور یہ میں آپ کو کتنا بڑا پیکج دے دیا، آج میں نے کتنا بڑا پیکج دے دیا. اس پیکج کو کوئی انتہا ہے؟ جو ایک کے لیے مانگے اللہ اس کی خیر کر دے تو فرشتہ اس کے لیے کہے اللہ پہلے اس کو دے، اور جو ساری امت کے لیے مانگے، امت کے اربوں لوگوں کے لیے، کیا اللہ کتنے فرشتوں کو اس کو آمین پہ کہے گا؟ اور کتنے فرشتے اللہ سے سفارش کریں گے یا اللہ پہلے اس کو دے؟ کتنے فرشتے سفارش کریں گے؟ کوئی گمان کر سکتے ہیں؟